وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا، جس نے کوئی عمل کیا نیک فلنفسه تو اس کا فائدہ اس کی اپنی جان کو پہنچے گا۔ من عمل صالح، جو بھی نیک عمل کرے فلنفسه تو اس کی اپنی جان کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ ومن اساء، اور جس نے کوئی برا کام کیا، جو بھی برا عمل کرے گا فعلیہا تو وہ بھی اس کے اوپر پڑے گا۔ یعنی کسی نے نیک عمل کرنا ہے تو اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اور کسی نے برا عمل کرنا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا۔ گویا یہ بات کہہ کے، یہ سورہ صاد کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے اسی طرح کی، اور یہ بات کہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ گویا جو کفار کے اعمال ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں ان کے اعمال آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ کو یہ تسلی دی گئی ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اس کی جان کو فائدہ ہوتا ہے، ومن اساء، اور جو کوئی برا عمل کرتا ہے فعلیہا وہ اسی کے اوپر اس کا وبال پڑتا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف جو ہے لوٹائے جاؤ گے۔ گویا جب وہاں جاؤ گے اللہ کے دربار میں تو پھر سارے جو بدلے ہیں وہاں دیے جائیں گے۔ کسی نے اگر اچھا کام کیا ہے تو اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، کسی نے برا کام کیا ہے تو اس کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں اگر کوئی اچھا کام برا کام کر رہا ہے تو برے کام والے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، اس برے کام کرنے والے کا وبال اسی کے اوپر پڑنا ہے، آپ کے اوپر نہیں پڑنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات کہ یہ تسلی دے دی گئی کہ جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اس کی اپنی جان کے لیے ہے، اور جو برا عمل کرے گا اس کے اوپر وبال پڑے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہو تو آپ اس سے بالکل جو ہے وہ درگزر کریں، آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ کوئی برائی کر رہا ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے اس کو روکا جائے۔ برائی اگر سامنے ہو رہی ہو تو اس کو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو روکا جائے۔ اگر یہ والا معاملہ ہو جائے تو یہ وہی اصول ہے جو آج کل بعض لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ اپنی بات چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ۔ یہ اس سے مفہوم نکلتا ہے، من عامل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کر رہا ہے وہ اپنی جان کے لیے کر رہا ہے، ومن اساء فعلیہا، جو برا کر رہا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر پڑے گا۔ لہذا آپ اگر نیکی کر رہے ہیں تو آپ اپنے نیکی کرتے جائیے، کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو اس کو برائی کرنے دیجئے، تو آپ اپنی بات چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ۔ لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث کے خلاف ہے۔ یہ والا جو معاملہ ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مستقل کوئی مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف مکی زندگی کے لیے ہے، اور مکی زندگی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دینے کے لیے ہے کہ جو کفار مختلف قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں دیں گی، صرف یہ سمجھانے کے لیے اور یہ تسلی دینے کے لیے۔ وگرنہ مستقل جو حکم ہے کہ فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی بھی برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اپنے ہاتھ سے منع کر دے، اپنی ہاتھ سے ہٹا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے نا، قوت نافذہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہاتھ سے ہٹا دے۔ اب قوت نافذہ مختلف مقامات پر مختلف ہوتی، مثال کے طور پر کوئی ادارہ ہے تو ادارے کا سربراہ قوت نافذہ ہوتی ہے، گھر ہے تو گھر میں گھر کا سربراہ قوت نافذہ ہوتی ہے، ملک ہے تو ملک کا حکمران قوت نافذہ ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ملکی لیول کا جرم ہو رہا ہے تو فلیغیرہ بیدہ والا جو معاملہ ہے یہ ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے پوری قوت سے کچل ڈالے۔ اور اگر کسی کے گھر معاملہ خراب ہو رہا ہے تو گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پوری قوت سے کچل ڈالے۔ لہذا ہر
برائی کے اعتبار سے مختلف سطح کی قوت نافذہ ہو سکتی ہے، تو جس کے پاس قوت نافذہ ہے اس کو ہاتھ سے اس کو ہٹا دے، ختم کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کسی کو اس بات کی طاقت نہیں ہے، یعنی قوت نافذہ نہیں ہے، تو وہ کم از کم زبان سے تو روکے۔ تو ملک کے اندر اگر کوئی برائیاں ہو رہی ہیں تو کوئی شخص برائی کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہو، بلکہ برائی کو برائی کہے۔ ہٹانا تو برائی کو ہٹانا تو قوت نافذہ یعنی حکومت کا کام، لیکن برائی کو برائی کہنا ہر داعی کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ برائی کو برائی کہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا اور اتنی اخلاقی جرت بھی اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ زبان سے روکے، تو کم از کم دل سے برا سمجھے۔ اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ آدمی دل سے برائی کو برائی سمجھے۔ اگر دل سے برائی کی نفرت نکل گئی، اس کا مطلب ایمان رخصت ہو گیا۔ اور یہ مضمون کئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، صرف یہ حدیث نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کے گناہ کی سزا ساری قوم کو دے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں۔ ان اللہ تعالیٰ لا يعذب العامة بعمل الخاصة، خاص لوگوں نے کوئی عمل کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا سارے لوگوں کو نہیں دیتا، عام لوگوں کو نہیں دیتا۔ حتی اذا یروا المنکر بین ظہرانیہم، یہاں تک کہ حالات یہ ہو جائیں کہ لوگ اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھیں، کہ ان کے سامنے برائی ہو رہی ہے، قصور چاہے کسی ایک کا تھا یا چند لوگوں کا قصور تھا، لیکن عوام الناس برائی دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، اور ان کے پاس یہ طاقت بھی تھی کہ کم از کم اس کو برے کو برا تو کہیں، عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، برائی کو برائی تو کہیں، یہ طاقت تھی ان کے پاس۔ فَلَا يُنْكِرُوهُ، انہوں نے یہ کام بھی نہیں کیا، گونگے شیطان بن گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ یہ کردار پیش کرتے ہیں، عَذَّبَ اللَّهُ تَعَالَى العامة والخاصہ، تو اللہ تعالیٰ اس خاص جرم کی سزا جو خاص لوگوں نے کیا ہوتا ہے وہ عام اور خاص سب کو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، یہ پالیسی نہیں ہے، یہ ایک خبر ہے، یہ پالیسی نہیں ہے، یہ ایک خبر ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے اور وہ برائی سے نہیں رک رہا تو اس برائی کا وبال ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جو لوگ برے کو برا کہتے رہے لیکن لوگ وہ نہیں ہٹے، برائی کو برائی کہتے رہے لیکن برائی کرنے والے نہیں ہٹے، تو پھر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ برائی کی نفرت بھی دل میں رکھتے رہے لیکن برائی پھر بھی ہوتی رہی، وہ لوگ نہیں ہٹے، تو ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وگرنہ تو پھر گناہ ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو مچھلیاں پکڑتے تھے ہفتے والے دن، وہ اگرچہ ایگزیکٹلی ہفتے والے دن نہیں پکڑتے تھے، ہفتے والے دن تو وہ مختلف جال وغیرہ لگا کے رکھ لیتے تھے اور اگلے دن جا کے پکڑتے تھے، تو ان کو کچھ لوگ روکتے رہے اور وہ کہتے رہے، حالانکہ ان کے کہنے سے رکے کوئی نہیں، لیکن کہنے والا ایک گروہ بہرحال موجود تھا۔ تو ان سے کسی نے کہا بھی تم کیوں کہتے ہو، کیوں روکتے ہو، رکتے تو ہے نہیں، ان کو کیوں کہتے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے تو روکا تھا، یا پھر اللہ کا عذاب آئے تو کم از کم ہم عذاب سے بچ سکیں کہ ہم روکنے والوں میں سے تھے۔ لہٰذا یہ جو روکنے والا معاملہ ہے، پالیسی یہ ہے کہ آپ نے روکنا ہے، اگر تو قوت نافذہ ہے تو پھر قوت سے اس کو کچل دینا ہے، اور اگر قوت نافذہ نہیں ہے تو کم از کم زبان سے روکنا ہے، اور زبان سے بھی اگر نہیں روک سکتا تو پھر دل سے برا سمجھنا ہے۔
ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ جو آیت نمبر 12 سے 15 تک دلائل توحید آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی کے جو مختلف نشانیاں آ گئیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کے لیے، پھر ایام اللہ کی بات ہو گئی۔ آگے پھر آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 19 تک ایک دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا 3 گروہ ہیں جو نہ ماننے والوں کا، ایک تو وہ گروہ ہے جنہوں نے ہدایت کو مان لیا۔ دیکھیں یہ مختلف طرح سے یہاں گروہ بندی کی گئی ہے۔ ایک گروہ بندی وہ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں کی گئی۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں کی گئی کہ اللہ کی ہدایت آئی، جن لوگوں نے مان لیا وہ لوگ متقین، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا، وہ لوگ کافرین، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، دردناک عذاب ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو تیسرا گروہ وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا اور حقیقت میں نہیں مانا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں نہیں مانا۔ تو یہ 3 طرح کی گروہ بندی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ایک ماننے والے اور 2 نہ ماننے والے۔ ایک نے تو بالکل سیدھا سیدھا نہیں مانا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور دوسرے وہ جنہوں نے کہا یہ کہ ہم نے مان لیا ہے، حقیقت میں نہیں مانا، یہ منافق ہیں۔ اور ان کے لیے پھر سورہ نساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وہاں یہ گروہ بندی کی ہے۔ یہاں گروہ بندی اور طرح سے کی ہے۔ یہاں 4 گروہ ہیں، ایک گروہ تو مان لینے والوں کا، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ یہ ہے جو سخت اڑیل لوگ ہیں، جو اوپر بیان ہو گیا آیت نمبر 7 سے 11 تک، سخت اڑیل اور جھوٹے، اللہ اکبر، اور تکبر کرنے والے اور استہزاء کرنے والے، اللہ، اور ان کے گناہ اتنے ہیں اور یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ جہنم ان کے انتظار میں رہتی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اب یہ جو آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 19 تک دوسرا گروہ ہے۔ یہ دوسرا گروہ وہ ہے جو اہل کتاب ہیں، جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، بنی اسرائیل کہہ لیجئے یا اہل کتاب کہہ لیجئے، اور یہ کتاب اور نبوت ان کو ملی، کتاب بھی ان کے پاس آئی، نبوت بھی ان کے پاس آئی، لیکن یہ صرف ضد اور حسد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، اور یہ بھی عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو یہ آیت نمبر 16 سے آگے ان کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً ہم نے عطا کی تھی یا دی تھی بنی اسرائیل الکتاب، بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی تھی، والحکم، اور حکم دیا تھا، والنبوہ، اور نبوت دی تھی۔ یہاں جو کتاب ہے نا، کتاب سے مراد کوئی خاص کتاب نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک کتاب نہیں ملی، بنی اسرائیل کو بہت ساری کتابیں ملیں۔ ان میں سے 3 کتابوں کا ہمیں معلوم ہے، ایک زبور، ایک انجیل اور ایک تورات۔ ان 3 کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہیں، باقی ہمیں معلوم نہیں ہے کس کس نبی پر کون کون سے صحیفے نازل ہوتے رہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 315 رسول آئے ہیں، 315 پیغمبر ایسے آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمانی کتاب عطا فرمائی۔ ہمیں تو کل ملا کے 4 کتابوں کے نام آتے ہیں، یعنی 3 زبور، انجیل، تورات اور ایک قرآن مجید، ہمیں تو 4 کتابوں کے نام آتے ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ بہرحال ذکر کیا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تو وہی ہیں جو تورات نازل ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے کون سے صحیفے ہیں ان کا ہمیں نام نہیں آتا۔ کتنے نبیوں کو کون کون سے صحیفے ملے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال 315 کی تعداد حدیث کے اندر آتی ہے۔ 315 کو ملے تو اس کو مطلب ہے کم از کم 315 کتابیں تو نازل ہوئی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی، ہمیں صرف 4 کے نام بتائیں۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے ان میں سے بنی اسرائیل کو کتنی ملی، 3 کے ہمیں نام آتے ہیں، اور کتنی ملی، سینکڑوں ان کے اندر رسول آئے ہیں۔
سینکڑوں ان کے اندر پیغمبر آئے ہیں، تو کتنے نبیوں کو کتنی کتابیں ملی یہ نہیں پتا۔ اس لیے یہاں جو الکتاب ہے بنی اسرائیل کے لیے، الکتاب یہ بطور جنس ہے، کتاب کا لفظ جو ہے یہ بطور جنس ہے، یعنی کتاب بطور جنس مراد ہے کہ کتاب عطا فرمائی، وہ ایک کتاب نہیں ہے، الہامی کی کتب جو بھی آئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی۔ والحکم، حکم کا معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے اور حکم کا معنی قوت فیصلہ بھی ہوتا ہے، فیصلہ بھی اور قوت فیصلہ بھی حکم سے مراد یہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی عطا کی، یعنی کوئی خاص کتاب نہیں بلکہ آسمانی کتب عطا کی بطور جنس۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ والحکم، اور فیصلہ اور قوت فیصلہ عطا فرمایا، تو قوت فیصلہ سے مراد کیا ہے؟ قوت فیصلہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ جس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے نا، اس کے پاس قوت فیصلہ ہوتی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان کو حکومت بھی عطا کی۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ مُلُوكًا، کہ ہم نے ان کو بادشاہ بنایا، کہ ان کو ہم نے نبی بھی بنایا اور ہم نے ان کو بادشاہ بنایا۔ ان کے اندر بادشاہی، دیکھیں دو بادشاہ تو ہیں ایسے کہ جن کے جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور جن کی جیسی بادشاہی کسی کو اور کو نہیں ملی، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ تو اس سے مراد اصطلاحی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر کنگز پیریڈ، باقاعدہ ایک بادشاہوں کا دور ہے یا بادشاہتوں کا دور ہے، تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے مراد ہر شخص کا اپنا اختیار بھی ہے کہ ذاتی طور پر، نجی طور پر اختیار دیا یا پھر اجتماعی طور پر اختیار دیا، با اختیار بنایا۔ والحکم، کہ اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ عطا فرمائی، کیا مطلب؟ با اختیار بنایا۔ تو انڈیویجول بھی با اختیار ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی شخص اپنے گھر کا سربراہ ہو جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی رعیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی رعیت دی ہے۔ جو گھر کا سربراہ ہے گھر اس کی رعیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بتائی کہ جو گھر کا سربراہ ہے گھر اس کی رعیت ہے۔ جو خاتون خانہ ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے اور وہ اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ہر شخص جو ہے جو خلیفہ ہے اس کے لیے ساری رعیت ہے، اور وہ سب لوگ پوچھے جائے گا۔ تو جتنا بڑا افسر ہے اس کی اتنی بڑی رعیت ہے، اور جتنا بڑا حکمران ہے اس کی اتنی بڑی رعیت بڑھتی جائے گی۔ تو حکم سے مراد قوت فیصلہ اور اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس کو بھی دیا، چاہے انڈیویجولز کو دیا اور چاہے کلیکٹیولی ان کو دیا، جو بھی اختیار ملا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ، ہم نے یقیناً بنی اسرائیل کو دیا تھا، کتاب دی تھی اور ان کو قوت فیصلہ عطا کی تھی، یعنی با اختیار بنایا تھا۔ وَالنُّبُوَّةَ، اور اس میں نبوت بھی عطا کی تھی۔ کتنے نبی آئے؟ یہ نبوت بھی یہاں پہ بطور جنس ہے، ایک نبی تو نہیں، ایک تو کس کو نبوت تو نہیں دی۔ لہذا نبوت کتنے لوگوں کو ملی؟ واللہ عالم، سینکڑوں لوگ تو ہوں گے بنی اسرائیل کے اندر، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس میں سے جو حضرت اسحاق کی اولاد ہے اس میں تو سینکڑوں نبی آئے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور کوئی اور جو نسل ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، حاجرہ، سارہ اور ایک قطورہ، تو جو
قطورہ کے بیٹے تھے، جو اولاد تھی وہ بنو قطورہ کہلائی، جیسے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں یا بنی اسماعیل کہلاتے ہیں، وہ بنو قطورہ کہلائے۔ تو بہرحال ان کے اندر بھی نبوت آئی۔ کہتے ہیں کہ جو مدین کے نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ، یہ بنو قطورہ میں سے تھے۔ تو گویا کتنے نبی آئے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے، لیکن نبوت ان کے اندر رہی، بادشاہت بھی رہی، نبوت بھی رہی، اور کتاب بھی رہی۔ کتنے انعامات ہیں، اللہ اکبر۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں کا۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں بتا کے، نبوت، کتاب، قوت فیصلہ، اختیار، اور ساتھ فرمایا کہ ان کو ہم نے طیبات کا رزق بھی عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، ہم نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ تو یہ پیچھے سورہ دخان کے اندر بھی آیا تھا، میں نے تب بھی عرض کیا تھا، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان کو ہم نے فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگلے پچھلے تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، ایسا نہیں، کیونکہ یہ اس دور کے جتنے لوگ تھے، یہ اس دور کے جتنے جہان تھے، سب پر فضیلت دی، یہ اس سے مراد ہے۔ کیونکہ اگر اگلے پچھلے دور سارے ادوار اس میں کاؤنٹ کر لیے جائیں تو اس کے لیے تو قرآن نے واضح طور پر فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، اس کو کہا جا رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں سے بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جس کو لوگوں میں سے نکالا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ہم نے ان کو فضیلت دی تھی جہانوں پر، تو اس کا مطلب تمام جہانوں پر نہیں ہے۔ جیسے رب العالمین ہے، تو رب العالمین تو تمام جہانوں کا رب ہے، اس میں تو سارے جہان، اس میں تو جانوروں کا جہان، اس میں خشکی کا جہان، اس میں تری کا جہان، اس میں آسمانوں کا جہان، اس میں زمین کا جہان، اس میں تو سارے جہان شامل ہیں۔ لیکن جب بنی اسرائیل کی فضیلت کی بات ہے تو اس سے مراد صرف اس دور کے مراد ہیں، سارے مراد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ کریم نے خود ہی قرآن حکیم کے اندر امت محمدیہ کو ساری امتوں سے بہترین امت، جو نکالی گئی امت ہے، وہ فرمایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ان کو ہم نے روشن دلائل دیے تھے دین کے کام کے بارے میں۔ امر دین، امر جہاں کہیں بھی الامر ہوتا ہے تو الامر سے مراد دینی امر ہوتا ہے، امر دین ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کو وَآتَيْنَاهُمْ، ان کو ہم نے دی تھی بینات، روشن دلائل، واضح دلائل دیے تھے، من الامر، امر دینی میں سے ہم نے ان کو واضح اور روشن دلائل دیے تھے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، انہوں نے لا علمی کی بنیاد پر یا بے سمجھی کی بنیاد پر انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے انکار کیا ہے آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کے حسد کی وجہ سے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، الا مگر، من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، العلم آ گیا، بغیم بینہم، انہوں نے صرف اور صرف آپس کے ضد کی وجہ سے اور آپس کے حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب جو ہے وہ قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ یعنی یہ ان کو کتاب بھی ملی، نبوت بھی ملی، سب کچھ ملا، یہ اہل کتاب تھے، اختیار بھی ملا، اور امر دینی کے بارے میں واضح دلائل بھی ملے، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ اکبر۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو جو یہود ہیں وہ تو انتظار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آخری نبی کے آنے کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا اپنی سابقہ کتابوں سے کہ جو یثرب ہے یہ دار الہجرہ ہوگا اس نبی کا جو آخری نبی آنے والا ہے، یہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے تو جو دو یہودی سرداروں نے آپس میں گفتگو کی، جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو رپورٹ کی، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو انہوں نے ساری نشانیاں دیکھیں اور ان کو سمجھ آ گئی کہ ہے تو یہ وہی آخری نبی۔ تو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کیوں بھئی یہ وہی ہے؟ ان کا جی بالکل وہی، ساری نشانیاں پوری، جی ساری نشانیاں پوری، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کا جی ڈٹ کے مخالفت کرنا۔ ان کا کیوں مخالفت کرنی؟ اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہے، صرف یہ ضد تھی، یہ حسد تھا بغیم بینہم، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے تو صرف اس لیے اختلاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم پھر جعلناک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے لیے بنایا، تجھے بنایا، علی شریعت ایک بہترین طریقے پر، من الامر امر دینی کے اوپر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہترین شریعت عطا فرمائی۔ شریعت کا مطلب ہوتا ہے بہترین طریقہ۔ تو من الامر، امر سے مراد امر دینی، تو دین سے متعلق ایک بہترین طریقہ عطا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا ثم جعلناک، پھر ہم نے آپ کو دیا، علی شریعت، یہ آپ کو بنایا بہترین طریقے پر، من الامر امر دینی سے، گویا دین کے ایک واضح طریقے پر ہم نے آپ کو بنایا۔ فاتبعھا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہم نے آپ کو امر دینی کا بہترین طریقہ، بہترین شریعت عطا کی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ فاتبعھا، وہ جو آپ کو شریعت دی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، جو پچھلوں کو پچھلی شریعت دی تھی اس کی پیروی نہیں کرنی۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں ان کی خواہشات نفسی کی پیروی نہیں کرنی، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ کیا مطلب؟ کہ ان لوگوں نے باہمی طور پر اختلاف کر کے امر دینی جو تھا، حتیٰ کہ جو کتابیں تھیں منزل من اللہ، ان کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالی تھی اپنی خواہشات نفس کے مطابق، اپنی خواہشات کو اس کے اندر داخل کر لیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ آپ نے اس شریعت کی پیروی کرنی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین طریقہ عطا کیا ہے۔ فاتبعھا، پس آپ اس کی پیروی کیجئے۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، لا یعلمون، جو کچھ بھی نہیں جانتے، جن کو کوئی کسی بات کا علم نہیں ہے، جو جاہل بنے ہوئے ہیں، ان کی بات کی، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کو دین کا علم، العلم مل گیا، وہ العلم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، یا ایک دفعہ فرمایا بعد الذی جاءک من العلم، آپ کو اگر العلم مل گیا اس کے بعد آپ نے ان کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کا اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا انک اذا لمن الظالمین، تو پھر ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم دیا جا رہا ہے کہ شریعت محمدی کی پیروی کرنی ہے تو یہ اصل میں حکم ہمیں دیا جا رہا ہے کہ شریعت محمدی کی پیروی کرنی ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اس عہد کا ذکر کیا ہے جو ابتدائی آفرینش لیا تھا سارے انبیاء سے کہ جب میرا نبی آ جائے گا تو تم سب نے اس کی مدد کرنی ہے،
اور اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اور سب نے اقرار کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک کوئی چیز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کوئی تورات کا کوئی ٹکڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عمر، موسیٰ علیہ السلام اگر خود بھی آ جائیں، یہ تو تورات کا ٹکڑا آپ کو کہیں سے ملا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں تو میری پیروی کیے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہونی۔ اللہ اکبر۔ لہذا جو شریعت محمدی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی تو اب اس کے بعد یہ فیصلہ کن شریعت ہے۔ جو پہلی شریعتیں آئیں جس کے اندر انہوں نے اختلاف کیا سو کیا، لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس شریعت کی پیروی کی جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ نہیں کام آ سکیں گے تیرے کچھ بھی، یعنی وہ آپ کے قطعاً کوئی کام نہیں آئیں گے اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ ان میں سے کوئی آپ کے کام آئے گا۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں وہ آپ کے ہرگز کام نہیں آئیں گے، کچھ بھی کوئی کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک جو ظالمین ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالم ہیں، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست نہیں بن سکتے، وہ اہل ایمان کے دوست نہیں بن سکتے۔ تو ظالم سے مراد کون ہے؟ ظالم سے مراد مشرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر واضح طور پر فرما دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم کہتے ہیں، ظلم ہوتا ہے عدل کی ضد، اور عدل کہتے ہیں حقدار کو حق دینا، اور ظلم ہوتا ہے حقدار کو حق نہ دینا۔ لہذا کوئی بھی شخص کسی کو حق دیتا ہے تو عدل کرتا ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو حق دیتا ہے تو عدل کرتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی شخص کو حق نہیں دیتا تو وہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص اگر حق نہیں دیتا تو وہ بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، جو ظالم ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور جو اللہ ہے وہ متقین کا دوست ہے، اللہ متقین کا کارساز ہے، متقین کا حمایتی ہے۔ یہ سارے معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ گویا جو دوسرے گروہ کی بات ہوئی، یہ اہل کتاب، ان کو کتاب بھی ملی، نبوت بھی ملی، اختیار بھی ملا، اللہ کی طرف سے طیبات کا رزق بھی ملا، فضیلتیں بھی ملی، سب کچھ ملا۔ اس سب کے باوجود انہوں نے ضد کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ گویا کہ یہ ظالم ہیں، ان کے اوپر اللہ کریم نے یہ فتویٰ لگایا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں دیا، اور یہ شرک میں بھی مبتلا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی میں بھی مبتلا ہوئے۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ جو ہے وہ متقین کا ولی ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ جو
بصائر کا مطلب ہوتا ہے، بصائر بصیرہ کی جمع ہے، بصیرہ، تو بصیرہ کا معنی ہوتا ہے سمجھ میں آنے والی بات. ھذا بصائر الناس، یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، بصیرت افروز دلائل ہیں. آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں یہ بصیرت افروز دلائل ہے، اور مراد اس سے کیا ہے؟ سمجھ میں آنے والی باتیں. ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. وہدن، اور ہدایت ہے. ورحمت، اور رحمت ہے. لقوم یوقنون، یقین کرنے والی قوم کے لیے، یقین کرنے والے لوگوں کے لیے. یہ یعنی اب یہ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں ما ہوا شفاء، جو شفا ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ان کا خسارے کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. لہٰذا یہ جو قرآن ہے یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، یا بصیرت افروز دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کی باتوں کو سمجھیں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے یقین کرنے والی قوم کے لیے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. اللہ اکبر. یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 22 تک، یہ 3 آیات، اس میں اللہ کریم نے قیامت اور آخرت کے دلائل دیے ہیں. کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، اجترحوا ارتکاب کیا، السیئات گناہوں کا، برائیوں کا جنہوں نے ارتکاب کیا، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان نجعلہم، یہ کہ ہم ان کو بنا دیں گے یا کر دیں گے، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سواء محیاہم ومماتہم، ان کو برابر کر دیں گے ان کے زندگی کو بھی اور ان کی موت کو بھی. کیا ہم ان کو برابر کر دیں گے؟ کیا یہ سمجھ لیا ہے انہوں نے؟ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی لوگوں نے یہ کیا سمجھ رکھا ہے، قیامت اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ان کا جو اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں ان کا حشر الگ ہوگا، اور جو مجرم ہیں ان کا حشر الگ ہوگا. اور اس دن قیامت والے دن کہہ دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ ہو جاؤ. اللہ، ان کو الگ کر دیا جائے. لہٰذا کیا جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے اور یہ برائیاں کرنے والے یہ برابر ہو جائیں گے، ان کی زندگیاں بھی برابر ہو جائیں گی، ان کی موت بھی برابر ہو جائے گی. کیا سمجھ رکھا؟ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو فیصلہ اگر کسی نے کیا ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سب برابر ہیں. اللہ اکبر. لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم بھی 2-4 دن چھتر پولے کھا کے جنت میں چلے ہی جائیں گے. یعنی دنیا میں جو مرضی کرتے پھرو، اپنی مرضیاں کرتے پھرو، اپنی مرضی کے جو کرتوت کرتے پھرو، برائیوں کے ارتکاب کرتے پھرو، اور پھر یہ سمجھو کہ آپ جو ہیں وہ نیک لوگوں کی طرح آپ کا حشر ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے نیک لوگوں جیسا حشر کرانا ہے تو نیک لوگوں جیسا بننا پڑے گا. اگر اللہ اکبر، میں تو بلکہ کہتا ہوتا ہوں کہ انسان اگر نیک نہ بھی بن سکے نا تو نیک لوگوں جیسی شکل تو بنا لے. اللہ اکبر. کیونکہ سورہ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، جو مجرم ہے نا وہ اپنی شکلوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے. اللہ اکبر. مجرموں کو شکلوں سے پہچان لیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اعمال جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ اعمال بھی اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
لیکن کم از کم انسان شکل تو اہل ایمان جیسی بنا لے کہ تاکہ شکل سے تو نہ پتہ چلے کہ مجرموں جیسا آدمی ہے، شکل سے تو یہی پتہ چلے کہ مومنوں جیسا ہے، باقی اللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی اہل ایمان جیسا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو کیسے سمجھ لیا؟ ام حسبا، کیا یہ گمان کر لیا ہے، الذین، ان لوگوں نے، اجترحوا السیئات، جنہوں نے ارتکاب کیا ہے برائیوں کا، ان یہ کہ نجعلہم، بنائیں گے ہم ان کو، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آمنوا، جو مومن ہوئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، سواء، برابر بنا دیں گے، محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی بھی اور ان کی موت ہم برابر کر دیں گے۔ کیا ایسے ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں جو مجرم ہے اور وہ اور نیک لوگ، کوئی پتہ نہیں چلتا، گدھا گھوڑا سب برابر ہوئے پھرے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ کر دینا ہے، اور قیامت والے دن پتہ چلے گا، یوم تبلی السرائر، قیامت والے دن سارے راز باہر آ جائیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ اصل بات، کسی کا اصل روپ کیا تھا۔ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اپنے روپ بدل کے پھرتے ہیں، سامنے والا روپ اور ہوتا ہے، اصل پیچھے روپ اور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور قیامت والے دن سارے کے سارے راز جو ہیں یہ باہر آ جائیں گے۔ لہٰذا جس نے یہ سوچا ہے کہ برائیاں کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے یہ برابر ہو جائیں گے، اور ان کی زندگی اور موت ان کی برابر ہو جائے گی، ان کا زندہ رہنا اور ان کا مرنا یہ برابر ہو جائے گا، جس نے یہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے گا، جس نے یہ سوچا ہے اس نے بہت ہی برا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ۔ اور معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت آتی ہے نا، ابھی موت، انسان ابھی دنیا میں پڑا ہوتا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، اسی وقت یہ حالات مومن کے اور ہیں، کافر اور منافق کے اور ہیں۔ اللہ۔ یعنی موت مومن کی اور کافر و منافق کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بظاہر دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی سختیاں آ رہی ہیں اور وہ بھی اسی طرح سے تڑپ رہا ہے، اور موت کی تو سختی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موت کی سختی آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد مجھے کوئی سختی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر شخص کو سختیاں آتی ہیں، لیکن یہ ظاہری سختیاں ہیں، حقیقت میں جو مومن ہے اس کی موت تو بڑی آسان ہوتی ہے، اور حقیقت میں جو کافر اور منافق کی موت ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ۔ اس کی تفصیل حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ نے سنی ہوئی ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت آ کے، لمبی حدیث ہے، ملک الموت آ کے ابھی دنیا میں پڑا ہوتا ہے، اس کے کان میں آ کے کہتا ہے، اللہ، ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، نکلو، اخرجی، نکلو، یعنی نکلو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف، الی رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی طرف نکلو۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ اس کو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رضامندی کی طرف نکلو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فوراً نکلتی ہے، یعنی الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، اس کو کہتا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو۔ اور جو ہی اس کو کہتا ہے تو وہ تو روح تو یوں نکلتی ہے، فتخرج تسیل، وہ فوراً نکلتی ہے جیسے مشک بھری ہوئی ہو، اس کا بند کھول دیا جائے، پانی کی مشک بھری ہوئی ہے اس کا بند کھول دیا جائے، جیسے وہ فوراً نکلتی ہے وہ فوراً نکل جاتی ہے بہاؤ کی صورت میں۔ اللہ۔ کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اللہ کی مغفرت اور میرے اللہ کی رضوان جو ہے وہ میرا انتظار کر رہی۔ دوسرا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کافر اور منافق، اس کے پاس فرشتہ آ کے کان میں ایتھا النفس الطیبہ نہیں کہتا، اس کو کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، نکلو، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف نکلو۔ گویا اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے،
اور جس کو دنیا میں پڑے ہوئے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے تو وہ پھر کیسے نکلے، کہاں جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، وہ اپنے جسم کے اندر ہی نا بھاگتی پھرتی، چھپتی پھرتی ہے، نکلتی نہیں ہے باہر، پھر فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی قسم اٹھائی جو کھینچنے والے ہیں، ڈوب کر کھینچنے والے، تو اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيَنزِعُهُ، پھر وہ اس کو ایسے کھینچ کر نکالتا ہے، کما ينزع السفود من الصوف المبلول، جس طرح سے گیلی اون کے اندر گرم لوہے کی سلائی ہو تو وہ اس کے اندر ڈال دی جائے تو ظاہر ہے وہ چمٹ جاتی ہے، اس کو جب کھینچا جائے تو جس طرح وہ اس کو تار تار کر دیتی ہے، اسی طرح سے فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں اور یہ تار تار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، لہذا ایسے کس نے خیال کر لیا؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، یعنی ان کا جینا ان کا مرنا ایک برابر ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا